بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم۔ لائبریری وائس کے ناول دیوی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے لائبریری وائس کی پیاری سی آڈینس سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ساتھ میں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دیوی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ رستم کو ڈاکٹر ناصر نے سکون آور ادویات کی بھاری ڈوز دی تھی۔ اس ڈوز کے سبب رستم نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ اس نیم بے ہوشی کے سبب اسے اپنے زخموں کی شدید تکلیف سے بھی نجات ملی ہوئی تھی۔ شانی کے لیے منظر دیکھنا بڑا تکلیف دہ تھا کہ رستم کو لکڑی کے تختے پر ایک لاش کے طور پر لٹا دیا گیا۔ اس کے اوپر جنگلی بیری کی بہت سی شاخیں ڈال دی گئیں۔ شانی کے علاوہ گریس اور ڈاکٹر ناصر بھی مقامی لباس میں نظر آ رہے تھے۔ شانی اور گریس کی باہوں میں مقامی طرز کی بہت سی چوڑیاں بھی ڈال دی گئیں۔ موٹی اوڑھنیوں اور لمبے گھونگھٹ کی وجہ سے ان کے چہرے اور بازو وغیرہ مکمل طور پر چھپ گئے۔ سانگر نے انہیں سمجھایا کہ میت کے پیچھے پیچھے انہیں کس طرح دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھ کر چلنا ہے۔ نوحہ گیری کی ذمہ داری باقی دونوں عورتوں پر تھی۔ ڈاکٹر ناصر نے کہا، اصل مسئلہ گریس صاحبہ کے گورے چٹے پاؤں کا ہے، ان کا کیا کریں گے؟ منڈ دماغ میں اس کا حل ہے، سانگر نے کہا۔ ان کو ابھی کیچڑ سے گزاریں گے، پاؤں گارے میں بھر جائیں گے، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ بس مجھے ایک بات کا دکھ ہے، مینڈی ان دونوں بہنوں کو کئی میل تک ننگے پاؤں چلنا پڑے گا۔ یہ مجبوری ہے، یہاں مرنے والے کے پیچھے ننگے پاؤں ہی چلا جاتا ہے، یہی رواج ہے۔ پتھریلی راہ پر ننگے پاؤں چلنا واقعی ایک دشوار عمل تھا، تاہم شانی دیکھ رہی تھی کہ سانگر سمیت میت کے ساتھ آنے والے تمام مرد و زن ننگے پاؤں تھے۔ کھوہ سے روانہ ہونے سے بیشتر انہوں نے وہاں اپنی موجودگی کے تمام آثار مٹا دیے۔ سائلنسر لگا پسٹل اور گولیوں کی بیلٹ ناصر نے اپنے کرتے کے نیچے چھپا لی تھی۔ سانگر کے پاس بھی چھوٹی نال کی رائفل موجود تھی جو اس نے اپنی چادر کے نیچے چھپا رکھی تھی۔ باقی افراد کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ شانی نے ایک اور بات بھی نوٹ کی، سانگر کے علاوہ کسی مقامی شخص کو رستم کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ بس یہی جانتے تھے کہ وڈے ڈیرے کی لڑائی میں زخمی ہونے والے ایک شخص کو یہاں سے بچا کر لے جا رہے ہیں۔ شام کے سائے طویل ہونا شروع ہو گئے تھے جب وہ کھوہ سے نکلے اور نشیب کی طرف چلنا شروع ہوئے۔ عورتیں ایک بار پھر گریہ زاری کرنے لگیں۔ ان کی گریہ زاری میں حقیقت کا رنگ تھا۔ آج ان کا ایک پیارا ان سے جدا ہوا تھا، وہ اسے ان ٹیلوں میں دفن کر کے جا رہی تھی۔ باقی افراد کے سر بھی جھکے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں میں حقیقی آنسو اور چہروں پر غیر بناوٹی سوگواری تھی۔ ان میں سے 4 افراد نے اسٹریچر نما تختے کو اپنے کندھوں پر سہارا دے رکھا تھا۔ جو وہ آگے بڑھ رہے تھے، شانی کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ چیک پوسٹ کے قریب پہنچ رہے تھے۔ قریباً 50 میٹر کی دوری پر راستے کے عین اوپر ایک طویل بانس تھا، اس کے قریبی 2 خیمے نظر آ رہے تھے۔ یہاں مسلح پولیس اہلکار موجود تھے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں رائفلیں دور سے چمکتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ باخیریت اس چیک پوسٹ کے پاس سے گزر گئے۔ آگے نشیبی علاقہ تھا، جہاں تک نگاہ جاتی تھی ٹیلے اور ٹیلوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے بل کھاتے راستے تھے۔ قریباً نصف میل آگے جانے کے بعد انہیں پھر ایک پولیس کیمپ نظر آیا۔ یہاں بھی دور تک بارودی پولیس اہلکار اور علاقے کے لوگ وغیرہ دکھائی دیے۔ اوپر بلاسٹ میں مرنے والے ایک اور مزدور کی لاش بھی یہاں موجود تھی۔ اس لاش کے ساتھ بھی درجن بھر مرد و زن تھے۔ یہ لوگ کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت تلے بیٹھے ہوئے تھے۔ عورت مقامی انداز میں رو پیٹ رہی تھی۔ یہ لاش بھی ایک تختے پر رکھی تھی اور اوپر بیری کی بہت سی شاخیں ڈال دی گئی تھیں۔ دونوں لاشیں ساتھ ساتھ رکھ دی گئیں۔ شانی کو ہر گھڑی یہ دھڑکا لگا تھا کہ کہیں کو رستم کے سانس کا زیرو بم محسوس نہ کر لے، یا دوا کا اثر کم ہونے پر رستم کسمسانے نہ لگ جائے، لیکن اس حوالے سے خیریت ہی گزری۔ 5 منٹ سستانے کے بعد دونوں لاشیں ایک ساتھ روانہ ہو گئیں۔ عورتوں کی نوحہ گیری ماحول کو سوگوار کر رہی تھی۔ اندھیرا ہونے کے بعد بھی یہ سفر جاری رہا۔ اب دیہاتیوں نے راستہ دیکھنے کے لیے لالٹینیں روشن کر لی تھی۔ وہ جوں وڈے ڈیرے سے دور ہو رہے تھے، شانی کے اندیشے مان پڑتے جا رہے تھے۔ اب اس کا ذہن کام کرنے لگا تھا۔ وہ آگے کے بارے میں سوچنے لگی تھی، مستقبل کی صورت گری میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کی سب سے پہلی ترجیح رستم تھا۔ رستم کی زندگی، اس کی صحت اور اس کی سلامتی، وہ ان چیزوں کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار تھی۔ وہ نصف شب کے قریب ویران ٹیلوں میں واقع ایک چھوٹی سی ڈھوک میں پہنچے۔ اس ڈھوک میں بامشکل 40-50 گھر ہوں گے۔ سب کچھ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، بس کتوں کی آوازیں تھیں۔ یہ ایک چوکیدار تھا جو لالٹین لیے بڑی سست رفتاری سے گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ سانگر کے ساتھ جو عورتیں اس مختصر جلوس کے ساتھ ساتھ چلی تھیں، وہ راستے کی ایک بستی میں ہی رک گئی تھیں۔ مرد بھی شاید وہیں رک جاتے، لیکن رستم کے اسٹریچر نما تختے کو بھی اٹھانا تھا۔ رستم کا ڈھوکے ایک نیم تاریک کمرے میں پہنچا کر اور کچھ دیر سانس لینے کے بعد یہ جفاکش دیہاتی بھی واپس چلے گئے۔ اب شانی، گریس اور ناصر کے ساتھ صرف سانگر رہ گیا۔ سانگر آج بھی اس بوسیدہ لباس میں تھا جو اس نے اپنی محبوبہ چندو کے ہاتھوں سے نہلائے جانے کے بعد پہنا تھا۔
اس کے چہرے سے ہی اندازہ ہوتا تھا کہ سردار غلام کبیر کی دی ہوئی پوشاک اتار کر اور اپنی محبوبہ کو پا کر وہ خود کو ہوا کی طرح ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہے۔ اس نے راستے میں ڈاکٹر ناصر کو بتایا تھا کہ بیاہ کی ایک چھوٹی سی گھریلو تقریب کے بعد وہ چندو کو اپنے گھر لا چکا ہے۔ سانگر اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا کہ وہ رستم کو خطرناک ترین علاقے سے بحفاظت نکال لایا تھا، لیکن ابھی خطرات پوری طرح ٹلے نہیں تھے۔ وہ کئی گھنٹے کے دشوار گزار سفر کے بعد وڈے ڈیرے سے بس 15-20 میل دور ہی آ سکے تھے۔ وہ جس گھر میں پہنچے وہ ڈھوکے عام گھروں سے قدرے بڑا اور کشادہ نظر آتا تھا۔ یہاں ان کی ملاقات ایک بوڑھی اجرالی عورت سے ہوئی۔ اس کی عمر 70-80 سال کے قریب تھی۔ وہ عجیب داستانی سا کردار لگتی تھی، بالکل خاموش اور غمگین آنکھوں والی۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں وادی سون کی ساری کہی اور انکہی کہانیاں موجود تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے رستم کے زخم دیکھے۔ سفر میں لگنے والے مسلسل جھٹکوں کے سبب پہلو کے ٹانگے متاثر ہوئے تھے اور خون رسنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے اپنی میڈیکل کٹ کھول لی اور فوری طور پر اس زخم کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ رستم ابھی تک غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ شانی نے سانگر سے بوڑھی عورت کے بارے میں پوچھا۔ سانگر بولا، اس اماں کا نام ساوری ہے، اس کے 3 بیٹے اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ انہوں نے یہاں زمین بیچی تھی۔ وہ گجر خان میں رہنا چاہتے تھے، لیکن اماں ساوری کو اپنی اس حویلی سے پیار تھا اور اب بھی ہے۔ یہ اپنی آخری سانسیں یہیں لینا چاہتی ہے۔ اکیلی رہتی ہے یہاں؟ نہیں جی، بیٹوں کے چھوڑ جانے کے بعد اس نے ایک یتیم لڑکے کو دیکھ بھال کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ اس کا نام تاجہ ہے، وہ یہیں کہیں پر ہوگا۔ پھر اس نے اماں کو مخاطب کرتے ہوئے پوٹھوہاری لہجے میں پوچھا، اماں او تاجہ کتھے ہی؟ اماں نے مبہم سا جواب دیا جو شانی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ اس کی پریشانی کو سانگر نے بھی محسوس کیا۔ اماں تو ٹھیک تے ہے نا؟ اماں نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈولتی ہوئی سی اندر چلی گئی۔ شانی نے کہا، سانگر لگتا ہے اماں کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگا۔ نہیں نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، میرے پر یقین کرو، میں اچانک نہیں آیا ہوں۔ اماں کو ساری گل بتا کر گیا تھا۔ اماں میری دور کی رشتہ دار ہے، مجھ کو اپنے پوتروں کی طرح چاہتی ہے، میری ہر بات مانتی ہے۔ میرا خیال ہے اس کی طبیعت شاید خراب ہے۔ سفر کی تھکان نے سب کا برا حال کر رکھا تھا۔ اپنے ارد گرد کے خطرات کو بھلا کر وہ کچھ دیر سو جانا چاہتے تھے۔ سامنے ہی تپائی پر چمڑے کا ایک پرانا بیگ پڑا تھا۔ اس بیگ کو دیکھ کر نہ جانے کیوں شانی کا ذہن اس بیگ کی طرف منتقل ہو گیا جو اسے وڈے ڈیرے پر ضمیر احمد کے قریب نظر آیا تھا۔ ضمیر احمد کے ایک جونیئر ساتھی نے وہ وزنی بیگ پراسرار انداز میں تھام رکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ سرخی مائل بیگ ابھی تک شانی کے دل و دماغ سے نکلا نہیں تھا۔ مقامی طرز کے بھاری بھرکم لباس میں گریس کو گرمی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اپنے کپڑے جوتے وغیرہ تو وہ لوگ وہیں کھوہ میں دفن کر آئے تھے۔ شانی کو ایک مردانہ قمیض دکھائی دی۔ سانگر سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ اسی لڑکے کی ہے جو خدمتگار کی حیثیت سے اماں ساوری کے پاس رہتا ہے۔ شانی نے وہ ہلکا پھلکا جوڑا گریس کو دیا اور اسے کہا کہ وہ یہ بھاری بھرکم لباس بدل لے۔ گریس شلوار قمیض لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی اسے گئے 1-2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کی دردناک چینخ سنائی دی۔ شانی ایک دم اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر ناصر اور سانگر بھی بری طرح چونکے اور وہ دروازے کی طرف بڑھے، لیکن ابھی وہ دروازے سے 8-10 قدم دور ہی تھے کہ دروازہ ایک پرشور دھماکے سے کھلا۔ جو منظر دکھائی دیا وہ بھونچکا کر دینے والا تھا۔ گریس نیم اوریاں حالت میں نظر آئی۔ وہ شلوار پہن چکی تھی، لیکن قمیض کی صرف ایک آستین میں اس کا بازو گیا تھا، باقی قمیض سے اس نے اوڑھنے کا کام لیتے ہوئے اپنی اوریانی ڈھانپ رکھی تھی۔ گریس کے عقب میں ایک ڈھاٹا پوش شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں 7mm رائفل تھی جس کا بیرل گریس کی سرخ و سفید گردن میں گھسا جا رہا تھا۔ گریس کی دبلی پتلی کمر حملہ آور کے آہنی بازو کی گرفت میں تھی۔ گریس اتنی جلدی ہار ماننے والی لڑکی نہیں تھی، لیکن حملہ آور نے پلک جھپکتے ہی اسے بے بس کر ڈالا تھا۔ گریس نے مدد طلب نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ خبردار! حملہ آور گرجا اور بیرل کچھ اور بھی گریس کی گردن میں گھسا دیا۔ گریس کراہنے لگی، اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ سانگر نے اپنی رائفل کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی تھی، لیکن حملہ آور کے تیور دیکھ کر رک گیا۔ ڈاکٹر ناصر بھی اپنے پسٹل سے دور تھا۔ حملہ آور پھنکارا، دروازہ بند کر کے لالٹین کا روشنی کم کرو ورنہ ہم ایک ایک کو بھون ڈالے گا۔ شانی نے دیکھا اچانک ڈاکٹر ناصر کے تاثرات بدل گئے ہیں۔ وہ بڑے دھیان سے حملہ آور کے ڈھاٹا بوش چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ ناصر نے حملہ آور کی طرف انگلی اٹھائی۔ اب حملہ آور نے بھی ذرا غور سے ڈاکٹر ناصر کی طرف دیکھا۔ اس کی گرفت آپوں آپ گریس پر ڈھیلی پڑ گئی۔ گریس کسی ایسے موقع کی منتظر تھی۔ اس نے تڑپ کر خود کو حملہ آور کی پکڑ سے چھڑایا اور دور کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ حملہ آور کی نگاہیں مسلسل ڈاکٹر ناصر پر جمی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ناصر 2 قدم چل کر حملہ آور کے قریب آیا۔ میرا خیال ہے میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، وہ لرزاں آواز میں بولا۔ تم خان اجمل ہو؟ حملہ آور نے LMG کی مہلک نال ذرا نیچے جھکا لی۔ ہمارا خیال ہے ہم بھی تمہیں پہچان رہا ہے، تم رستم صاحب کا ساتھی ہے، ڈیرے پر تم علاج ملاج کرتا تھا۔ لیکن یہ باقی لوگ کون ہیں؟ تم یہ کپڑا منہ سے ہٹاؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں سب کچھ۔ اس نے کپڑا ہٹا دیا۔ شانی کے سامنے بھربھرے چہرے والا ایک سرخ و سفید پٹھان تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور پیشانی پر بھی 5-6 روز پرانی چوٹ کا نشان تھا۔ زندگی مبارک ہو اجمل خان، ڈاکٹر ناصر نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ تم کو بھی۔
لیکن ہمارے رستم بھائی کا کیا خبر ہے؟ اجمل خان کے لہجے میں حد درجے کی بےتابی اور تشویش تھی۔ ڈاکٹر ناصر نے گہری سانس لی۔ تم رستم بھائی سے زیادہ دور نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ اجمل خان کی آواز بھی لڑکھڑا گئی۔ رستم بھائی سخت زخمی ہیں لیکن زندہ ہیں۔ او خدایا، او خدایا! اجمل خان نے دونوں ہاتھ باندھ کر چھت کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ آنسو اور تشکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن آواز گلے میں اٹک گئی۔ خوفناک گن اس کے ہاتھوں سے نکل کر چارپائی پر گر گئی۔ رستم بھائی کو دیکھنا چاہتا ہے، کہاں ہے وہ؟ اجمل خان ازحد بے قراری سے بولا اور اس کمرے کی طرف بڑھا جدھر ڈاکٹر ناصر نے اشارہ کیا تھا۔ ڈاکٹر ناصر نے ہاتھ بڑھا کر اجمل خان کو روک دیا۔ بڑے آرام سے اجمل خان، ان کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے، وہ سو رہے ہیں، انہیں جگانا نہیں۔ اجمل خان نے باقاعدہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور دھیمے قدموں سے ساتھ والے کمرے کے دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ لالٹین کی روشنی میں رستم دنیا و مافیہ سے بے خبر پڑا تھا۔ 5-6 روز میں ہی اس کے چہرے کی ہڈیاں نمایاں ہو گئی تھیں اور آنکھوں کے گرد ہلکے نظر آنے لگے تھے۔ اجمل خان مجسمے کی طرح ساکت کھڑا یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ عقیدت تھی، جیسے وہ پجاری ہو اور دیوتا کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل اشک بہہ رہے تھے۔ ساتھ والے کمرے سے بوڑھی عورت کے رونے کی آواز آئی۔ وہ سب چونک گئے۔ اجمل خان بھی چونک گیا۔ آنکھیں پوچھتا ہوا وہ تیزی سے مڑا۔ شانی نے سمجھا کہ شاید وہ بوڑھی عورت کی طرف جائے گا، لیکن وہ ایک عقبی کمرے کی طرف لپک گیا۔ شانی اور گریس نے غور کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ اس عقبی کمرے کے اندر سے کھٹ پٹ کی مدھم آوازیں ابھر رہی ہیں۔ اجمل خان نے تیزی سے دروازہ کھولا اور لالٹین اٹھا کر اندر چلا گیا۔ وہ سب بھی اس کے پاس پہنچے۔ چھوٹے سے کمرے میں ایک 15-16 سالہ مقامی لڑکا موجود تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ وہ اپنے بندھے ہوئے پاؤں سے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اجمل خان نے لڑکے کے منہ سے کپڑا نکالا اور پھر جلدی جلدی اس کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا۔ ڈاکٹر ناصر نے بھی اس کام میں اجمل کی مدد کی۔ تھوڑی ہی دیر میں لڑکا آزاد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غضب و غضب کی چنگاریاں تھیں۔ چند سیکنڈ کے لیے یوں لگا جیسے وہ اجمل خان پر جھپٹ پڑے گا۔ سانگر نے اس سے کہا، کوئی بات نہیں تاجے، میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تاجے کے ہونٹ سے خون رس رہا تھا اور چہرے پر بھی خراشیں تھیں۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے اجمل خان کے ساتھ شدید مزاحمت کی ہے، جس کے سبب اجمل خان کو اسے باندھنا پڑا۔ اجمل خان نے لڑکے کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، یار ام کو معاف کر دو، جو کچھ ہوا غلطی سے ہوا۔ ام کو کیا پتا تھا کہ اس گھر میں ہمارے رستم بھائی کو پناہ ملنے والا ہے۔ لیکن تم یہاں پہنچے کیسے خان؟ ناصر نے پوچھا۔ ام آپ کو سب کچھ تفصیل سے بتاتا ہے، لیکن پہلے ام کو اتنا تسلی دے دو کہ رستم بھائی ٹھیک ہو جائے گا۔ رستم بھائی بہت مشکل حالت سے نکل آئے ہیں، امید ہے کہ اب معاملہ بہتری کی طرف جائے گا، ناصر نے اجمل خان کا شانہ دباتے ہوئے کہا۔ وہ بولا، اور یہ دونوں بیگم صاحبہ کون ہیں؟ کہیں ان میں سے ایک رستم بھائی والا بی بی تو نہیں ہے؟ بات شانی کے کانوں تک پہنچ گئی تھی، لیکن وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی اور ظاہر کیا جیسے اس نے کچھ سنا نہیں۔ کچھ دیر بعد شانی نے دوبارہ خان کی طرف دیکھا تو وہ بڑی عقیدت اور وارفتگی سے شانی کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً ناصر نے سرگوشی کے لہجے میں اسے بتا دیا تھا۔ ناصر کے پوچھنے پر اجمل خان نے بتایا کہ وہ وڈے ڈیرے کی خون ریز لڑائی سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر گولی لگی تھی اور سر پر بھی گہرا زخم آیا تھا۔ وہ پچھلے 4-5 دن درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپا رہا۔ وہاں بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے پتے بھی چبانا پڑے۔ بہت بڑی جسامت کے ایک جنگلی بلے سے اس کا سامنا ہوا، جسے اس نے اپنی لانگ رینج گن سے شوٹ کیا۔ آج صبح سے درختوں کے جھنڈ کے آس پاس مسلح اجرالوں کی نقل و حرکت نظر آئی اور وہ وہاں سے کھسک گیا۔ دشوار راستوں پر سفر کرتا وہ تقریباً 3 گھنٹے پہلے اس ڈھوک میں پہنچا تھا۔ پہلے اس نے شمالی سرے پر ایک اور مکان میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہاں مکین زیادہ تھے اور پکڑے جانے کا اندیشہ تھا۔ پھر وہ یہاں اس مکان میں آ گیا۔ بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ وہ حویلی کی رسوئی میں گھس گیا۔ ابھی 2-4 لقمے ہی لیے تھے کہ یہ لڑکا تازہ طوفان کی طرح آ کر اس سے لپٹ گیا۔ بزرگ عورت بھی آ گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے ان دونوں کو قابو کیا اور لڑکے کو باندھ دی۔ بعد میں اس نے عورت کو دھمکی دی کہ اس نے اگر شور مچانے کی کوشش کی تو لڑکے کی جان چلی جائے گی۔ اس کے بعد کا معاملہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اجمل خان نے کہا، آپ لوگ اس گھر میں آ گئے۔ ام لڑکے سمیت پچھلے کمرے میں گھس گیا اور اماں جی کو سمجھا دیا کہ وہ اپنا زبان کھولنے کا کوشش ہرگز نہ کریں، لیکن پھر سارا معاملہ الٹ ہو گیا۔ یہ انگریز بی بی صاحبہ کپڑے بدلنے کے لیے پچھلے کمرے میں آ گیا۔ دراصل اس کمرے میں اندر سے کنڈی نہیں لگتا تھا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، مگر بی بی صاحبہ نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ دراصل لڑکا اپنے بند منہ سے غو غاں کی آوازیں نکال رہا تھا۔ بی بی صاحبہ ایک دم چلانے لگی۔ ام نے لڑکے کو چھوڑ کر مجبوراً ان کو پکڑ لیا اور آپ کے سامنے آ گیا۔ اجمل خان نے ساری صورتحال واضح کر دی تھی اور اب بار بار تاجے اور بزرگ عورت سے معافی مانگ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ گریس کو بھی معافی طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ غالباً تاجے کے ساتھ دھینگا مشتی میں اس کے زخمی ہاتھ سے پھر خون رسنے لگا تھا۔ ناصر نے کہا، ادھر آؤ، میں تمہارے ہاتھ کی پٹی کر دوں۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ یہ کوئی چوٹ موٹ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، اصل چوٹ تو ہمارے دل پر ہے، اور دل کا یہ چوٹ ڈیرے پر ہونے والے قتل عام سے لگا ہے۔ اب رستم بھائی کا حالت دیکھ کر یہ چوٹ اور بھی درد کرنے لگا ہے۔
ہمارے بس میں نہیں ڈاکٹر، ورنہ پیدا کرنے والے کا قسم ہم اپنا جان اپنے برادر رستم کے جسم میں داخل کر دے۔ پھر وہ شانی سے مخاطب ہو کر بولا، بی بی صاحبہ، ہم آپ کا ادنا غلام ہے، آپ جو حکم کرے گا ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہے، ایک دم تیار ہے۔ سانگر کی طرح اجمل خان بھی شانی کو سچا اور کھرا بندہ لگا۔ اس کی آنکھوں میں جانثاری کی چمک تھی۔ ڈاکٹر ناصر نے اجمل خان کا تعارف کراتے ہوئے شانی کو بتایا، اجمل خان پولیس میں حوالدار ہے اور نشانے بازی میں اس نے کئی ٹرافیاں جیت رکھی ہیں۔ رستم بھائی کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے یہ وڈے ڈیرے میں آ گیا تھا۔ ہمارا بہت بڑا خوش قسمتی ہے کہ ہم رستم بھائی کے ساتھ مل کر لڑا ہے، اور اللہ کا حکم ہوا تو ہم آئندہ بھی لڑے گا۔ یہ ثابت کر دے گا بی بی صاحبہ کہ جان کی بازی اور وفاداری کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ناصر نے رستم کے لیے نیا انجیکشن تیار کرتے ہوئے کہا، خان نے وڈے ڈیرے کی لڑائی میں واقعی جیداری کا ثبوت دیا ہے۔ یہ لڑائی سے پہلے رستم بھائی کے ساتھ پولیس کی پوزیشنوں تک گیا تھا۔ وہاں انہوں نے 3 اجرالیوں کو قتل کیا اور ایک اہم مورچے پر کنٹرول کر لیا، لیکن اس کے بعد جو سیٹ بیک ہوا وہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا ہوگا۔ رستم بھائی کی ایکٹریس بیوی کی وجہ سے سارا کام بگڑ گیا۔ شانی یہ ساری روداد رستم کی زبانی بھی سن چکی تھی، اور ہر بار جب وہ یہ سب کچھ سنتی تھی تو اس کے دل پر خاص انداز سے چوٹ لگتی تھی۔ وہ سب رات دیر تک باتیں کرتے رہے۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں گندم اور مکئی کی روٹی، آلو انڈے کے سالن اور دہی کے ساتھ کھائی گئی۔ اس کے بعد چائے کے دور چلے۔ لڑکا تاجا صورتحال سے سنبھلنے کے بعد اب تندہی سے کام کر رہا تھا۔ بوڑھی عورت اماں صابری بھی اب خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ سانگر نے مقامی لب و لہجے میں اسے بڑی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اس کے گھر میں گھسنے والا ڈاکو نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں میں سے ایک ہے جنہوں نے سردار غلام کبیر کو قبر کے اندھیرے میں پہنچایا ہے۔ وہ بس اپنی جان بچانے کے لیے یہاں گھسا تھا۔ اماں صابری اس بات پر مطمئن نظر آتی تھی۔ اماں صابری کی کہانی عجیب تو تھی لیکن نئی نہیں تھی۔ وہ ان بے شمار بزرگ افراد میں سے تھی جو آخری دم تک اس چار دیواری کو چھوڑنا نہیں چاہتے جہاں انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے، جہاں کے در و دیوار میں ان کی یادوں کی خوشبو بسی ہوتی ہے۔ جوانی کی سرگوشیاں، محبت کے کہکہے، بچوں کی چہکاریں، تہواروں کے رنگ، موسموں کی مہک، سب کچھ ان کے آس پاس موجود رہتا ہے۔ جوان اولادیں اس چار دیواری کو کھنڈر سمجھتی ہیں اور نئے خوبصورت آشیانوں کی طرف پرواز کرنا چاہتی ہیں، لیکن کھنڈر کی اصل قیمت تو کھنڈر والا ہی جانتا ہے۔ یہ اماں صابری بھی اس ٹوٹی پھوٹی حویلی میں یادوں کے خزانے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی اور اپنے آخری سانس اسی چار دیواری میں لینا چاہتی تھی۔ شانی کو بے اختیار اماں صابری پر پیار آیا اور اس نے لالٹین کے پاس بیٹھے بیٹھے بڑی محبت سے اماں صابری کے جھریوں بھرے ہاتھ تھام لیے۔ اماں کے ہاتھ تھامتے ہی پتہ نہیں کیوں اسے اپنے بزرگ بھی یاد آ گئے، امی، ابا جی، ارشاد اور رنگ ولی کی حویلی سے ان دونوں کی گہری محبت۔ کتنا خوبصورت گھرانہ تھا وہ، کتنے حسین شب و روز تھے۔ در و دیوار میں چہکاریں گونجتی تھی اور سہیلیوں کے جھرمٹ شانی کے گرد موجود رہتے تھے، اور پھر ایک ایک کر کے سب کچھ بکھر گیا، تنکا تنکا ہو گیا۔ اب وہ حویلی یادوں کا کھنڈر تھی۔ شانی کا دل چاہا کہ وہ ایک دم بوڑھی ہو جائے، زندگی کی آخری منزل پر پہنچ جائے، اور پھر اماں صابری بن کر رنگ ولی کی حویلی کے ویران کھنڈر میں جا بسے، اپنی زندگی کی آخری سانسیں لینے کے لیے۔ اس نے واقعی خود کو ایک بوڑھی عورت کی طرح اپنی حویلی کے در و دیوار میں تنہا چکراتے محسوس کیا۔ وہ حویلی کے در و دیوار پر ہاتھ پھیر رہی تھی، وہاں موجود اشیاء کو سہلا رہی تھی، انہیں صاف کر رہی تھی۔ وہ وہاں کی نگہبان تھی، لیکن پھر وہ ایک دم چونک گئی۔ وہ حویلی کی نگہبان نہیں تھی، وہ تو زخمی اور بیمار رستم کی نگہبان تھی۔ اسے اپنی تمام توانائیاں، اپنی تمام صلاحیتیں رستم کی صحت و سلامتی پر مرکوز رکھنا تھی۔ وہ بہت لٹ چکا تھا، اس کے لیے بہت برباد ہو چکا تھا، اور اب برباد ہوتے ہوتے موت کے کنارے تک آ پہنچا تھا۔ نہیں، اس سے آگے نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ وہ مزید نہیں سہ سکتی تھی، مزید خود کو پتھر بنائے نہیں رکھ سکتی تھی۔ اب اسے وہی کرنا تھا جو رستم کی زندگی کے لیے ضروری تھا۔ رنگ ولی کی حویلی، نارپور کے در و دیوار، لاہور کی وسیع و عریض کوٹھی اور وہاں کے مکین، وہ سب کچھ فراموش کر دینا چاہتی تھی۔ فی الوقت وہ صرف رستم کو یاد رکھنا چاہتی تھی۔ اجمل خان کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا، آنکھوں میں جیسے آگ روشن تھی۔ وہ سانگر سے کہہ رہا تھا، رستم بھائی کو یہاں سے نکالے گا، اور پروردگار نے چاہا تو ایسے نکالے گا جیسے مکھن سے بال نکلتا ہے۔ کوئی آنچ نہیں آنے دے گا اپنے برادر پر۔ سانگر نے کہا، خان بھائی تم اکیلے نہیں، اساں دونوں یہ کام کریں گے، اساں دونوں برابر کی پریشانی لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ان سرداروں اور ان کے حضرت صاحب جیسے مرشدوں سے ہمارا آخری لڑائی ابھی باقی ہے۔ یہ تو بس وقفہ ہے، اس وقفے میں ہم نے اپنے رستم بھائی کو بچانا ہے اور پھر سے کھڑا کرنا ہے، ایک دم اٹینشن کرنا ہے۔ خان نے نئے ولولے سے کہا، میرے دماغ میں ایک طریقہ ہے، میں تو سب کو اس بارے میں بتاتا ہوں۔ سانگر بولا۔ پھر وہ دونوں ایک طرف چلے گئے اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ ڈاکٹر ناصر بڑی تندہی سے رستم کی پٹیاں بدلنے میں مصروف تھا۔
شانی اور گریس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ شانی عجیب نظروں سے سانگر اور اجمل خان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کتنے فکر مند اور پرعزم دکھائی دیتے تھے وہ دونوں۔ رستم سے ان کا خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے لیے سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ اور اس سے پہلے شانی انسپیکٹر شاد سے مل چکی تھی، جس نے رستم کی بے لوث مدد کی تھی، اپنی نوکری اور زندگی کو خطرے میں ڈال کر انہیں ایک جان لیوا گھیرے سے نکالا تھا اور کوہ تک پہنچایا تھا۔ اور اس سے پہلے شانی نے مہتم سردار دوراج اور عارف کمبوہ جیسے مخلص لوگ دیکھے تھے، جنہوں نے بے وجہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگاتے ہوئے رستم اور شانی کو نارپور کے چودھریوں سے بچایا تھا۔ یہ سب لوگ اس بات کی علامت ہیں کہ معاشرے میں برے لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اور شاید یہی لوگ ہیں جن کے طفیل گلی کوچوں میں زندگی ابھی تک رواں دوا ہے۔ سورج ڈوب رہا ہے اور دوبارہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے۔ وہ سوچتی رہی، اسے وہ دن یاد آئے جب وہ نارپور سے بھاگ کر لاہور پہنچی تھی۔ ایک اجنبی شہر تھا اور اجنبی لوگ، وہ اکیلی تھی۔ اسے ہر طرف خون آشام لوگ نظر آئے تھے، سکندرے سے کامی جیسے آوارہ گنڈے، عثمانی جیسے مفاد پرست، قاسم برلاس جیسے جابر اور ذکریہ جیسے لالچی۔ ان دنوں شانی کا اعتماد ہر شخص پر سے اٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے سائے سے بھی بدکنے لگی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف تھی۔ زندگی کے اس خارزار میں اسے برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی مل رہے تھے، جن کے چہروں پر سچائی درج تھی اور جو کسی مفاد کے بغیر حق کا ساتھ دینے کی فطرت رکھتے تھے۔ ایسا ہی ایک شخص لالٹین کی روشنی میں تندہی سے رستم کی مرہم پٹی کر رہا تھا، اور ایسے ہی دو شخص کمرے کے ایک گوشے میں موجود تھے اور سرگوشے میں کوئی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ توسا نے اور چائے پینی ہے؟ لڑکے تاجے نے دروازے میں آ کر پوچھا۔ اجمل خان نے کہا، بچے، ام تو تم کو اور تکلیف نہیں دے سکتا۔ ام پہلے ہی بہت زیادہ شرمندہ ہے، تم سانگر بھائی سے پوچھ لو۔ تاجے نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ چائے بنے گی، کیونکہ سانگر بھائی کبھی چائے سے انکار نہیں کرتا۔ تاجا چلا گیا تو خان نے ہولے سے کہا، چائے اور نسوار تو انکار کرنے والا چیز ہی نہیں ہے۔ جہاں سے اور جب بھی ان چیزوں کا آپر ملے فوراً قبول کر لینا چاہیے، ورنہ ان چیزوں کا بے عزتی ہو جاتا ہے۔ بے پناہ دکھ کے باوجود خان کی بات سن کر شانی کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شانی کو مسکراتے دیکھ کر اجمل خان کے چہرے پر چمک آ گئی۔ ہمارا بہن کو ہمارا بات اچھا لگا ہے تو ہم اسی طرح کا ایک اور بات بھی سنا سکتا ہے۔ یہ چائے کا بالکل سچا بات ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک درزی کا 90 سالہ بیوی بہت لڑاکا تھا، اور جتنا لڑاکا تھا چائے کا بھی اتنا ہی شوقین تھا۔ خدا خدا کر کے وہ پوت ہو گیا۔ درزی صاحب نے حکم دیا کہ میت کے قریب کوئی بھی چائے کا نام نہیں لے گا۔ اسے ڈر تھا کہ بیوی صاحبہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ خاوند لوگ ایسے معاملوں میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں، ناصر نے کہا، لیکن وہ اتنا ہوشیار نہیں تھا۔ خود اس نے اپنے جملے میں تو چائے کا لفظ بولا تھا نا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بیوی صاحبہ کے جسم میں حرکت پیدا ہو گیا۔ بہت سے لوگوں نے یہ حرکت دیکھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے آ کر انجیکشن دیا، تب کہیں جا کر وہ اللہ کا بندی پوت ہوا۔ ڈاکٹر نے فوت ہونے کا انجیکشن لگایا تھا؟ ناصر نے پوچھا۔ نہیں یارا، اس نے تو ٹھیک کرنے کا لگایا تھا، لیکن اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ آپ مذاق مت سمجھنا، یہ بالکل سچا بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جسم میں حرکت کسی اور وجہ سے ہوا ہو، لیکن ہوا ضرور تھا۔ ڈاکٹر ناصر اور خان میں ہلکی پھلکی باتیں شروع ہو گئیں۔ شانی نے اندازہ لگایا کہ خان ایک دلچسپ شخصیت کا مالک ہے۔ اتنے زخم کھا کر اور اتنے بڑے سانحے سے گزرنے کے بعد بھی اس کی حصے مزاح برقرار تھی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بدترین حالات میں بھی چہرے پر مسکراہٹ موجود رکھنے والا شخص ہے۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ شانی دیکھ بھال کے لیے رستم کے کمرے میں ہی موجود رہی۔ وہ گریس کو بھی اپنے ساتھ موجود رکھنا چاہتی تھی، لیکن گریس یہ کہہ کر کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہے، دوسرے کمرے میں اماں ساوری کے پاس چلی گئی۔ گریس کے لہجے میں خفیہ سا پیغام تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہو، شانی، رستم کو تمہاری ضرورت ہے، صرف تمہاری۔ اس کی اس ضرورت کو پورا کرو، اس کے زخموں کا مرہم بن جاؤ، اس کے مردہ جسم میں زندگی دوڑا دو، اور تم دوڑا سکتی ہو۔ کوہ کے اندر تمہارے بیتاب بوسوں نے اسے موت سے زندگی کی طرف لوٹا دیا تھا۔ یہ کرشمہ اسی امر کا اشارہ تھا۔ رستم کے پلنگ کے پاس ہی شانی چارپائی پر لیٹ گئی۔ وہ گہری غنودگی میں تھا، بس کبھی کبھی اپنی سرخ انگارہ آنکھیں کھول کر قرب و جوار کو دیکھتا تھا اور پھر آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ ڈاکٹر ناصر نے کہا تھا کہ دوا کی ایک خوراک رات 12 بجے کے بعد دینی ہے۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ آخری خوراک دینے کے بعد وہ انتظار کرتی رہی۔ پھر گھڑی نے 12 بجے کا وقت بتایا۔ وہ اٹھی اور رستم کے سرہانے بیٹھ کر بڑے سلیقے سے سیرپ کے 2 چمچ اسے پلائے۔ جب وہ دوسرا چمچ پلا رہی تھی، رستم نے غنودگی کے عالم میں اپنے سر کو دائیں بائیں جنبش دی۔ دوائی کے چند قطرے رستم کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت داڑھی میں جذب ہو گئے۔ شانی نے اپنی اوڑھنی کے پلو کو تھوڑے سے پانی میں بھگویا اور رستم کے سرہانے بیٹھ کر بڑی محبت سے اس کے ہونٹوں اور داڑھی کو صاف کرنے لگی۔ جب وہ ایسا کر رہی تھی تو رستم نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی نگاہیں شانی کے چہرے پر جم سی گئیں۔ وہ دیر تک دیکھتا رہا،
پھر اس کے سیاہی مائل ہونٹوں سے بہت مدھم آواز نکلی، بی بی۔ اس سرسراتی ہوئی آواز کے جواب میں شانی رستم کے چہرے پر کچھ اور جھک گئی۔ ہاں رستم، اس نے کہا۔ رستم بس اسے دیکھتا ہی رہا، پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ شانی ایک بار پھر گیلے کپڑے سے اس کا چہرہ اور داڑھی کے بال صاف کرنے لگی۔ رستم نے اپنے دائیں ہاتھ کو نہیں بھر کر دی اور شانی کو متحرک ہاتھ پر رکھ دیا۔ ایسا کرنے کے بعد اس کے زرد چہرے پر عجیب سی طمانینت نظر آئی، جیسے وہ گہری غنودگی میں بھی شانی کو اپنے پاس محسوس کر رہا ہو اور اس کے قرب کے سبب اس کا سارا جسمانی اور ذہنی کرب کم ہو گیا ہو۔ شانی اسی طرح بیٹھی رہی اور دھیرے دھیرے اس کے سر کے بالوں کو سہلاتی رہی۔ کچھ دیر بعد شانی کو اندازہ ہوا کہ وہ سو گیا ہے۔ اس کا سانس ایک مدھم گونج کے ساتھ سینے میں آنے اور جانے لگا۔ نیند رستم کے لیے بہت مفید تھی۔ وہ اس کی نیند کو توڑنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کا ہاتھ رستم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ رستم کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالتی تو اس کے بیدار ہونے کا اندیشہ تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں اس کی نگاہیں گاہے بگاہے رستم کے چہرے کی طرف اٹھتی رہیں۔ عجیب جذبے اس کے سینے میں ہلچل پیدا کرتے رہے اور اماں ساوری کی اس شکستہ مکانُما حویلی سے باہر پوٹھوہار کی ایک نیم گرم رات دھیرے دھیرے سرکتی رہی۔ بالآخر وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دیے بغیر وہیں بیٹھی بیٹھی تکیے پر سر رکھ کر سو گئی۔ صبح بھی رستم کی طبیعت بحال رہی۔ شانی کی مسلسل تیمارداری اور ڈاکٹر ناصر کی انتھک محنت رنگ لا رہی تھی۔ ناشتے کے بعد شانی، گریس، ناصر اور سانگر ساتھ والے کمرے میں بیٹھ گئے اور آئندہ کا لائحہ عمل سوچنے لگے۔ ناصر کا بجا طور پر یہ خیال تھا کہ اماں ساوری کی اس حویلی میں وہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ پورا علاقہ ہی ان کے قیام کے لیے مخدوش تھا۔ یقینی بات تھی کہ پولیس اور ہجرالی چاروں طرف چوکس ہوں گے۔ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کر رہے ہوں گے جو امکانی طور پر ڈیرے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ یہ تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، پھر بھی پولیس اس معاملے سے غافل نہیں ہو سکتی تھی۔ ناصر نے کہا، مجھے بھائی کے ایک ایسے دوست کا پتہ ہے جس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور جو بڑے سے بڑے خطرے میں خوش دلی سے کود جاتا ہے۔ اس کا نام زوار ہے۔ یقیناً آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اگر کسی طرح زوار سے رابطہ قائم کیا جا سکے تو وہ جہاں بھی ہوگا بھائی کی مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ ناصر کی بات میں وزن تھا۔ ایک لمحے کے لیے شانی کا ذہن بھی اس طرف منتقل ہو گیا۔ ہر محکمے اور شعبے میں زوار کی دوستیاں موجود تھیں۔ وہ لوگوں کے کام کرتا تھا اور ان سے کام نکلوانا بھی جانتا تھا۔ موجودہ حالات میں وہ مدد کے لیے آگے آ سکتا تھا، مگر پھر فوراً ہی شانی نے یہ خیال رد کر دیا۔ زوار ایک مہم جو اور ہنگامہ خیز شخص تھا۔ رستم کی حالت زار دیکھ کر وہ بے حد مشتعل ہو سکتا تھا۔ اس کو کال کرنے میں ہنگامہ خیزی کا خدشہ تھا۔ شانی کا ذہن کسی اور رخ پر سوچ رہا تھا۔ وہ اس ٹوٹے پھوٹے رستم کو ان ہنگاموں اور ان خون ریزیوں سے دور کہیں پر امن گوشے میں لے جانا چاہتی تھی، جہاں وہ اپنی روح اور اپنے جسم کے زخموں کو منجمد کر سکے، اپنے تمام دشمنوں اور ان کی بدخواہیوں سے محفوظ رہ سکے۔ وہ ایک بجھتے ہوئے دیے کو تیز ہوا کے رخ پر رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ نہیں ناصر، میں زوار کے مزاج کو تم سے بہتر سمجھتی ہوں۔ فی الوقت زوار جیسے دوستوں کا رستم کے قریب آنا مناسب نہیں ہے۔ رستم کے لیے ہی نہیں، اس کے دوستوں کے لیے بھی نہیں۔ پھر یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ہم زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتے۔ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ساگر کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ کرے گا۔ اجمل خان نے اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کیا کرو گے تم؟ شانی کے لہجے میں مایوسی تھی۔ آپ یہ پوچھے کہ کیا نہیں کرے گا؟ جب آپ جیسا بہن ہمارے ساتھ ہے اور اس کا دعائیں ہمارے ساتھ ہے تو اپنے ہاتھوں پر دنیا اٹھا سکتا ہے۔ نے رات پروگرام بنا لیا ہے۔ کیسا پروگرام؟ ناصر نے پوچھا۔ اور سانگر بھائی کل رات یہاں سے نکل جائے گا۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک گاؤں ہے، وہاں کے زمیندار کے پاس 2 مزدہ لوڈر ہے جس پر وہ نمک وغیرہ ڈھوتا ہے۔ اس سے مل کر لوڈر کا انتظام کرے گا اور اس پر رستم بھائی کو لے کر یہاں سے نکلے گا۔ ان کو علاقہ غیر میں لے جائے گا۔ اگر آپ جانا چاہے گا تو یہ اور بھی اچھا بات ہوگا، بلکہ ہمارا دلی تمنا ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہو۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ٹرک پر نکلنا ہمارے لیے محفوظ ہوگا، ڈاکٹر ناصر نے کہا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ پولیس نے یہاں سے نکلنے والے سارے راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی ہوگی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ پروگرام کے مطابق لڑکا تاجہ باہر گیا۔ اسے سانگر نے ہدایت کر رکھی تھی کہ کسی بھی صورت میں کسی شخص کو اندر نہیں لانا۔ کہنا ہے کہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر دستک دینے والے اور تاجے کے درمیان بات چیت ہونے لگی۔ سانگر نے کہا، میرا خیال ہے ہمسائے کا لڑکا ہوگا، سویرے دودھ دینے کے لیے آتا ہے۔ سانگر کا اندازہ درست ثابت ہوا، یہ ہمسائے کا لڑکا ہی تھا۔ تاجر نے اسے دروازے سے ہی چلتا کیا۔ کچھ دیر بعد پھر دستک ہوئی۔ اس بار کوئی عورت اماں ساوری سے ملنے آئی تھی۔ تاجر نے اسے بھی ٹرخا دیا۔ سارا دن اسی کشمکش میں گزرا۔ شام ہوئی اور پھر اندھیرا پھیل گیا۔ 8 بجے کے قریب پھر زوردار دستک ہوئی۔ سانگر کے خیال میں یہ پھر پڑوسی لڑکا تھا، لیکن سانگر کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ آنے والے 1 سے زیادہ تھے اور وہ مسلسل تاجے سے تکرار کر رہے تھے۔ چند سیکنڈ بعد تاجہ اندر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ بندے سانگر سے ملنا چاہتے ہیں۔ انہیں پتا ہے
کہ سانگر بھائی اندر موجود ہیں۔ تم انہیں پہچانتے ہو؟ سانگر نے لڑکے تاجے سے پوچھا۔ نہیں جی، ویسے بھی مجھ کو شکل سے اچھے بندے نہیں لگتے۔ تاجا گھبرایا ہوا تھا۔ سانگر سمیت سب کا چونک جانا لازمی تھا۔ سانگر نے ڈاکٹر ناصر سے پسٹل لے کر اپنی چادر کے نیچے لگایا۔ اجمل خان بھی اپنی رائفل چیک کر کے چوکس ہو گیا۔ شانی اور گریس کو پچھلے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ رستم والے کمرے کا دروازہ ناصر نے اندر سے بند کر لیا۔ سانگر دروازے کی طرف بڑھا اور خان برآمدے میں گھات لگا کر کھڑا ہو گیا۔ شانی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بیرونی دروازے پر پھر 2-3 منٹ گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو سے صاف پتہ چلتا تھا کہ آنے والے افراد سانگر کے لیے بھی اجنبی ہیں۔ پھر دروازے کو کنڈی لگنے کی آواز آئی اور قدموں کی چاپ ابھری، لیکن یہ صرف سانگر کے قدم نہیں تھے۔ نووارد سانگر کے ساتھ ہی اندر آ گئے تھے۔ شانی اور گریس نے تاریک کمرے میں کھڑے کھڑے دروازے کی جھری سے دیکھا۔ دونوں ہٹے کٹے افراد تھے اور شکلوں سے ہی غنڈے لگتے تھے۔ وہ مقامی لباس میں تھے۔ ایک کے کان میں سونے کی بالیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ ان کی چادروں کے نیچے یقیناً اسلحہ بھی موجود تھا۔ وہ دونوں بہت عجلت میں دکھائی دیتے تھے۔ ان میں سے داڑھی والا شخص بولا، باقی لوگ کدھر ہیں؟ میرا مطلب ہے بیبیاں وغیرہ۔ سانگر نے کہا، دیکھو پہلوان، جب تک مجھ کو پتہ نہ چلے کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ پہلوان نے اپنے تنومند ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، جیرے، اس کی بات کراؤ استاد جی سے۔ جیرے نے اپنی سوتی چادر کے نیچے سے ایک واکی ٹاکی نکالا، کھڑکی کے پاس جا کر اس کا اینٹینا باہر کھینچا اور کسی سے رابطے میں مصروف ہو گیا۔ واکی ٹاکی سے شور ابھرنے لگا، تاہم کوئی آواز برآمد نہیں ہوئی۔ جیرا دیر تک کوشش کرتا رہا اور ہیلو ہیلو بولتا رہا، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اسی دوران میں اجمل خان بھی رائفل سمیت دونوں نوباردوں کے سامنے آ گیا۔ جس شخص کو پہلوان کہا جا رہا تھا وہ سانگر کو مخاطب کر کے بولا، تم پانچوں کے سوا اماں صابری کے گھر میں کوئی اور تو نہیں آیا نا؟ میرا مطلب ہے اساں بے فکر ہو کر بات کر سکتے ہیں نا؟ ہاں کر سکتے ہو، سانگر نے جواب دیا۔ پہلوان بولا، اساں سب کے پاس ٹائم بہت کم ہے، میں تم کو سب کچھ کھول کر بتا دیتا ہوں۔ جس جیپ پر اساں یہاں آئے ہیں، یہ اساں نے اجرالی سردار موہرا اختر سے چھینی ہے۔ موہرا اختر وڈے ڈیرے پر مرنے والے اجرالی سردار غلام کبیر کا چچا زاد بھائی ہے۔ شاید تمہیں اس کے بارے میں پتہ ہی ہو۔ پہلوان نے چند سیکنڈ توقف کر کے سگریٹ سلگایا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، امید ہے کہ موہرا اختر کی جیپ چھینے جانے کا پتہ 2-3 گھنٹے تک کسی کو نہیں چلے گا، لیکن جوں ٹائم زیادہ ہوتا جائے گا جیپ کا پتہ چلنے کا خطرہ بڑھتا جائے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا تم؟ اساں چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس علاقے سے نکل جائیں، سانگر نے کہا، لیکن جب تک اساں تمہارے استاد جی سے بات نہ کر لیں اور استاد جی اس بات کا ثبوت نہ دے دیں کہ وہ واقعی ہمارے ہمدرد ہیں، اساں تمہارے ساتھ کیسے چل پڑیں؟ دیکھو، میں نے تمہارے سامنے کوشش کی ہے پر رابطہ ہی نہیں ہو رہا، پہلوان نے کہا اور ایک بار پھر اپنے ساتھی جیرے کو واکی ٹاکی پر کوشش کرنے کا اشارہ دیا۔ جیرا پھر رابطے کی تگ و دو کرنے لگا۔ شائیں شائیں کی آواز کے سوا کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ پہلوان نے بے قراری سے اپنی گلائی کی گھڑی دیکھی اور بولا، سائیں تساں سمجھنے کی کوشش کرو، اگر اساں اجرالی ہوتے یا اساں کا تعلق پولیس والوں سے ہوتا تو پھر اساں اکیلے اس مکان میں نہ آتے، اساں کے ساتھ 15-20 بندے اور ہوتے اور اساں گھیرا ڈال کر تم کو بے بس کر دیتے۔ خان نے کہا، لیکن برادر تم کو پتا کیسے چلا کہ ہم اس مکان میں ہیں اور اتنے بندے ہیں؟ میں نے سانگر کو سب کچھ بتایا ہے خان جی، پہلوان نے جواب دیا۔ ان ساری باتوں کا پتہ استاد جی کو ہے، وہ تساں کو ہر صورت پولیس کے گھیرے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے لڑائی کے بعد سے تساں کی پوری خبر رکھی ہوئی تھی۔ شانی نے سوچا، لڑائی کے بعد تو انسپیکٹر شاد کے سوا ان کی خبر اور کسی کو نہیں تھی۔ سانگر، اجمل خان اور پہلوان میں گفتگو جاری رہی۔ پہلوان نے کہا، اساں کو بتایا گیا تھا کہ یہاں ایک سخت بیمار بندہ بھی ہے، وہ کہاں ہے؟ یہیں پر ہے، سانگر نے کہا، لیکن بات آگے تبھی بڑھے گی جب تم واکی ٹاکی پر اپنے استاد صاحب سے رابطہ کراؤ گے۔ تساں بار بار ایک ہی بات کر کے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہو، پہلوان نے جزبز ہو کر کہا۔ تساں کو پتہ نہیں کہ یہ جگہ تساں کے لیے کتنی خطرناک ہے، کسی بھی وقت وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے۔ شانی اور گریس بدستور تاریک کمرے میں موجود تھی اور باہر ہونے والی بحث سن رہی تھی۔ شانی صاف طور پر محسوس کر رہی تھی کہ اب اس گفتگو میں ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ ساری گفتگو سننے کے بعد اس کا وجدان گواہی دے رہا تھا کہ پہلوان اور اس کا ساتھی جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، انہیں ان کی بات مان لینا چاہیے۔ شانی کے اندر وہی لہر پیدا ہو رہی تھی جو کبھی کبھی اس کی بالکل سچی رہنمائی کرتی تھی۔ شانی کچھ دیر سوچتی رہی، پھر وہ گریس کو ساتھ لیتی ہوئی باہر نکل آئی۔ دونوں افراد چونک کر انہیں دیکھنے لگے۔ پہلوان نے قدرے بھونڈے انداز میں شانی اور گریس کو ایک ساتھ سلام کیا۔ وہ دونوں سورج سے چھٹے ہوئے بدماش نظر آتے تھے، مگر فی الوقت وہ ہمدرد بن کر یہاں آئے تھے۔ عین ممکن تھا کہ وہ کسی سے معاوضہ لے کر یہ کٹھن کام کر رہے ہوں۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ فی الحال ان کی صورتوں کو نظر انداز کیا جائے۔ شانی نے ناصر اور سانگر کو ایک طرف بلایا۔ دوسرے کمرے میں جا کر وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، میں تو کہتی ہوں ناصر ان کی بات مان لیں، مجھے شک پڑ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے انسپیکٹر شاد کا ہاتھ ہو، لیکن یہ تو شاد کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا استاد جی جانتا ہو، مگر استاد جی سے رابطہ ہو تو کچھ پتہ چلے نا۔
اس کے علاوہ ان کو منزل کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھینی ہوئی جیپ پر ہمیں وادی سون سے نکال دیں گے, آگے کوئی اور گاڑی ہمیں پک کرے گی. وہ تو جو بھی ہوگا ناصر, سامنے آ جائے گا, لیکن ایک بات مجھے صاف نظر آ رہی ہے, ہم یہاں اماں صابری کے مکان میں زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکتے. یہ چھوٹی سی ڈھوک ہے, یہاں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, کس گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی سب کو پتا ہوتا ہے. پھر آپ کا کیا مشورہ ہے بی بی؟ ناصر نے پوچھا. رستم بھائی کے بعد آپ ہی کی رائے ہمارے لیے زیادہ اہم ہے. سانگر نے بھی ہاں میں ہاں ملائی. ٹھیک ہے بی بی جی, جو تساں کہو گے اساں کو منظور ہے. ٹھیک آدھ گھنٹے بعد وہ لوگ اماں صابری کے گھر سے جانے کے لیے تیار تھے. یہ رات کے 12 بجے کا عمل تھا. ڈھوک سنسان تھی. جیپ واقعی دید کے قابل تھی. اس کا سائز اسٹیشن وین جتنا تھا. ٹائر نہایت چوڑے تھے. ماڈل بھی نیا ہی لگتا تھا. وہ گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیرے کی طرح تھی. شانی نے ایسی زبردست جیپ شاید ہی کہیں دیکھی ہو. پہلوان اور جیرے نے جیپ کے پچھلے حصے میں رستم کے لیٹنے کا زبردست انتظام کر دیا تھا. وہ لوگ جیپ کو دروازے کے بالکل سامنے لے آئے اور پھر سب نے مل کر زخمی رستم کو جیپ میں منتقل کر دیا. بعد ازاں اجمل خان, سانگر اور ناصر وغیرہ کے ساتھ شانی اور گریس بھی جیپ میں منتقل ہو گئیں. آرام دہ جیپ کے اندر ایئر کنڈیشن کے خوشگوار ٹھنڈک موجود تھی. ناصر نے دبے لہجے میں کہا, میرا اندازہ ہے کہ اس جیپ کی قیمت نصف کروڑ کے لگ بھگ ہے, لیکن بڑی بے دردی سے استعمال ہو رہی ہے. شانی نے فرش پر سگریٹ کے ٹکڑے اور گنڈیری کے چھلکے دیکھتے ہوئے کہا. پھر اچانک اس کی نظر ایک اور شے پر پڑی اور وہ چونک گئی. یہ شراب کی خالی بوتل تھی. بوتل کے ساتھ ہی کسی عورت کا سینڈل اور زیر جامہ پڑا تھا. ہاں, یہ قبائلی سردار غلام کبیر کے چچا زاد بھائی کی جیپ تھی. اس میں اسی قسم کی اشیاء ملنی چاہیے تھی. شانی نے ناصر وغیرہ کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے نامعلوم عورت کے لباس کا حصہ اپنے پاؤں سے نشست کے نیچے کھسکا دیا. رستم سکون آور دوا کے زیر اثر غنودہ حالت میں تھا. شانی اس کے بالکل قریب موجود تھی. ناصر نے پہلوان سے پوچھا, کسی نے تمہیں ڈھوک میں آتے دیکھا تو نہیں؟ امید تو یہی ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا. اساں گاڑی کی لائٹیں بجھا کر آئے ہیں, اور ویسے بھی اساں نے گاڑی ڈھوک سے باہر درختوں میں کھڑی کی تھی. جب ہم یہاں آئے تھے تو ایک چوکیدار دیکھا تھا. پہلوان مسکرایا. اساں نے بھی دیکھا تھا. تو اب کہاں ہے وہ؟ اس کے سر پر چوٹ لگانی پڑی تھی. کچا پکا بے ہوش ہو گیا تھا. اسے باندھ کر درختوں میں ڈال آئے ہیں. پہلوان نے اطمینان سے کہا. جیپ روانہ ہوئی تو ڈرائیونگ سیٹ پر جیرا تھا. وہ صورت سے ہی سنجیدہ اور خطرناک شخص لگتا تھا. اس نے آگے بڑھنے سے پہلے جیپ کو ڈھوک کے گرد 2-3 چکر دیے. ایک دو کشادہ گلیوں کے درمیان سے جیپ کو گزارا. ایک دو جگہ ریورس کیا اور روکا. جیپ کی لائٹس بدستور آف تھیں. شانی سمجھ گئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. مقصد یہ تھا کہ اگر کچھ لوگ جیپ کا کھوج لگاتے اس ڈھوک تک پہنچے تو ٹائروں کے نشان انہیں سیدھا اماں صابری کے گھر تک نہ پہنچاتے. ویسے بھی وہ اماں صابری اور تاجو کو سب کچھ سمجھا آئے تھے. سانگر نے اسے کہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے تو وہ صاف کہہ دے کہ آنے والوں نے بندوق کے زور پر انہیں یرغمال بنا لیا تھا. تاجے کے چہرے پر آنے والے 2 زخم اس بات کا ثبوت فراہم کر سکتے تھے. یہ تاریک رات تھی. راستہ نہایت دشوار گزار تھا, بلکہ یہ گاڑی کا راستہ ہی نہیں تھا. یہ اس جیپ کی ہمت تھی کہ وہ بہت زیادہ ہلچل مچائے بغیر آگے بڑھتی جا رہی تھی. اس جیپ کی کھڑکیوں پر مخملی پردے تھے. روانہ ہونے سے پہلے پہلوان نے تمام پردے کھینچ دیے اور دبی مسکراہٹ کے ساتھ بولا, جب سردار کے گھر کی عورتیں جیپ میں ہوتی ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ اندر دیکھ سکے. اور دوسروں کی عورتوں کے بارے میں سردار کیا کہتا ہے؟ سانگر نے جلے کٹے لہجے میں کہا. دوسروں کے بارے میں بس اللہ ہی اللہ, پہلوان نے جواب دیا. سانگر کے چہرے پر دکھ کے سائے لہرانے لگے. شاید وہ غلام کبیر کے اس وحشیانہ سلوک کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس نے کم عمر چندو کے ساتھ روا رکھا تھا. بات کرنے کے ساتھ ساتھ پہلوان واکی ٹاکی سے چھیڑ چھاڑ بھی کر رہا تھا. دفتن وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا. اس کا رابطہ اپنے استاد جی سے ہو گیا. استاد جی؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولا. توسا کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا. سواریاں کہاں ہیں؟ دوسری طرف سے بھاری بھرکم آواز آئی. سواریاں تانگی میں بیٹھ گئی ہیں جی, پر وہ پریشان ہیں جی, توسا سے بات کرنا چاہتی ہیں. ہاں ہاں کراؤ بات, بھاری آواز نے کہا. پہلوان نے واکی ٹاکی کے مائک پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا, اشاروں میں بات کرنی ہے. واکی ٹاکی کی آواز پولیس والے بھی پکڑ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اس نے واکی ٹاکی ناصر کی طرف بڑھا دیا. ناصر نے کہا, مدد کرنے کا شکریہ جی, پر آپ یہ سب کس کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو تو ہم جانتے نہیں ہیں. یار یہ کافی نہیں کہ اس مشکل وقت میں تمہاری مدد کر رہا ہوں, استاد نے کہا, لیکن پھر بھی ہمیں کچھ پتا تو ہونا چاہیے. تمہارے ایک دوست کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہ دوست وہ ہے جس نے تمہیں کوہ کے اندر راشن پانی کے 3 تھیلے دیے تھے, 2 چھوٹے اور 1 بڑا. سمجھ گئے ہو؟ ناصر کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی. ہاں جی سمجھ گیا. پھر اس نے ذرا توقف سے پوچھا, کیا اب ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی؟ ابھی ملاقات کے چکر میں نہ پڑو یار, بس جان بچانے کی کوشش کرو اور پریشان نہیں ہونا. سمجھو کہ ہم سب تمہارے آس پاس موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا. واکی ٹاکی سے ابھرنے والی آوازیں ناصر کے ساتھ ساتھ سب نے سن لی تھی. ان کے چہروں پر اطمینان نظر آنے لگا تھا.
3 تھیلوں والا اشارہ نہایت واضح طور پر انسپیکٹر شاد کی طرف تھا۔ شانی کا یہ اندازہ بالکل درست نکلا تھا کہ یہ شخص انہیں بالکل بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ انسپیکٹر شاد کی صورت شانی کی نگاہوں میں گھومنے لگی۔ وہ شکل و صورت کے لحاظ سے عام پولیس والوں سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ کبھی کبھی اس کے چہرے پر پیشہ ورانہ سختی بھی نمایاں طور پر نظر آتی تھی، مگر اس کے سینے میں ایک ہمدرد اور گداز دل موجود تھا۔ وہ غیر معمولی کردار کا مظاہرہ کر رہا تھا اور شانی کی توقع سے زیادہ ان کے لیے مددگار ثابت ہو رہا تھا۔ ڈپٹی ریاض جیسے افسر کے بے پناہ خوف تلے اس طرح کی جرات کرنا واقعی جرات کا کام تھا۔ واکی ٹاکی پر رابطہ ختم ہو جانے سے شانی کے ذہن پر بوجھ بھی کم ہو گیا۔ اس نے اپنے طور پر جیپ سواروں کے ہمراہ چلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب یہ فیصلہ کافی حد تک درست ثابت ہو گیا تھا۔ جیپ خطرناک راستوں پر بے حد دھیمی رفتار سے آگے بڑھتی رہی۔ چاند بدلیوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا اور یوں آگے بڑھنے میں قدرے آسانی پیدا ہو گئی تھی۔ اس جیپ کی قدر و قیمت کا اندازہ انہیں پہلی چیک پوسٹ پر ہوا۔ اس چیک پوسٹ پر مسلح اجرالی نظر آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ 2 پولیس والے بھی تھے۔ جیپ کو دیکھتے ہی اجرالیوں کے ہاتھ اپنے ماتھوں تک چلے گئے۔ 2 افراد نے بھاگ کر راستے کو بلاک کرنے والا بانس اوپر تک اٹھا دیا۔ کسی نے یہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ جیپ کے اندر کون ہے، کون ڈرائیو کر رہا ہے اور رات کے اس پہر یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ پوسٹ کراس کرنے کے بعد پہلوان نے اپنے کلاشنکوف کو پھر سے سیفٹی لاک لگا لیا اور گہری سانس لے کر بولا، بس جی، روپے میں سے 6 آنے کام تو ہو گیا، بس 2 مشکل جگہیں اور رہ گئی ہیں۔ ایک 2-3 میل آگے ہے، دوسری کوئی 1 گھنٹے کے سفر کے بعد آئے گی۔ ان جگہوں سے بچ کر نہیں نکلا جا سکتا؟ شانی نے پوچھا۔ پھر پیدل چلنا پڑے گا اور اصل 7 مریض بھی ہے، لیکن پیدل چل کر بھی گارنٹی تو نہیں ہے نا؟ ڈرائیونگ کرتے جیرے نے گفتگو میں حصہ لیا۔ او تسا فکر نہ کرو جی، پہلوان نے شانی کو دلاسا دیا، بس اس جیپ کی کرامات دیکھو، کوئی انہونی نہ ہو جائے ورنہ یہ اساں کو پولیس سرات سے بھی گزار کر لے جائے گی۔ جھٹکوں کے سبب رستم کا راہ اٹھا۔ پلیز آہستہ، شانی نے تڑپ کر کہا۔ سوری میڈم جی، جیرے نے کہا اور رفتار مزید دھیمی کر دی۔ گریس اور شانی مسلسل رستم کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ جیپ میں واقعی کرامات موجود تھیں۔ راستے میں ایک جگہ چند اجرالی گھڑ سوار نظر آئے۔ جیپ کو دیکھ کر وہ فوراً گھوڑوں سے اتر آئے اور مؤدب کھڑے ہو کر ہاتھ ماتھے پر لے گئے۔ ان کے ساتھ موجود کتے بھی خاموشی سے دم ہلاتے رہے۔ دوسری چیک پوسٹ پر باقاعدہ سرچ لائٹ موجود تھی۔ چند خیمے بھی لگے ہوئے تھے۔ خمیدہ بانس نے راستہ روک رکھا تھا۔ بانس کے درمیان سٹاپ کا سرخ بورڈ لگا تھا۔ مسلح پولیس مین ارد گرد کے ٹیلوں پر بھی موجود تھے۔ گاڑی بانس کے سامنے رکی۔ شانی کا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ اس نے دیکھا چادر کے نیچے اجمل خان کی گرفت اپنی خوفناک گن پر مضبوط ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر خیریت گزری۔ اس وی آئی پی جیپ کو ایک بار پھر کسی تلاشی کے بغیر گزر جانے دیا گیا۔ اب راستہ قدرے ہموار ہو گیا تھا۔ انہوں نے نسبتاً تیز رفتاری سے سفر طے کیا اور اگلے پون گھنٹے میں 10-12 میل کا سفر طے کر لیا۔ اب آخری پوسٹ قریب آ رہی تھی۔ اجمل خان نے پوچھا، پہلوان جی، اب روپے میں سے کتنے آنے کا کام باقی رہ گیا ہے؟ پہلوان بولا، سمجھو خان صاحب 12 آنے کام ہو گیا ہے، 4 آنے باقی ہیں۔ 4 آنے کا آج کل کون سا حقیقت ہے برادر؟ 4 آنے کا فکر مت کرو۔ اسی دوران واکی ٹاکی سگنل موصول ہوئے۔ پہلوان نے اینٹینا کھینچ کر ڈیوائس کو آن کیا۔ دوسری طرف سے استاد جی کی آواز آئی، تانگا کہاں ہے؟ چھوٹے چشمے کے پاس، پہلوان نے کہا۔ معاملہ گڑبڑ ہے۔ مہرا اختر کی جیپ چوری ہونے کی خبر پولیس وائرلیس پر چل گئی ہے۔ اگلی پوسٹ والے ہوشیار ہو گئے ہوں گے۔ کیا تم راستہ نہیں بدل سکتے؟ نہیں جی، اب تو اساں بالکل پاس آ گئے ہیں۔ وہ سامنے پوسٹ کی بتیاں نظر آ رہی ہیں۔ نہیں، اب رکو گے تو کام اور خراب ہوگا۔ پوسٹ کی طرف چلتے جاؤ، یہی ظاہر کرو کہ رک رہے ہو۔ قریب پہنچ کر رفتار تیز کر دینا۔ سواریوں سے کہو کہ سر نیچے کر لیں یا فرش پر لیٹ جائیں۔ 2-4 بندے پھڑکانے پڑیں تو بے شک پھڑکا دو، اب رکنا نہیں ہے۔ استاد کی آواز دھاڑ سے مشابہ تھی۔ گریس اور شانی نے ہراساں نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر واقعی پوسٹ کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ مسلح افراد کے حولے تیزی سے دائیں بائیں حرکت کر رہے تھے۔ ناصر، سانگر اور سب سے بڑھ کر اجمل خان ایک دم چوکس نظر آنے لگے تھے۔ اجمل خان کا پرجوش چہرہ دیکھ کر یوں لگا کہ وہ کوئی دل پسند کھیل شروع کرنے والا ہے۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر گھبراہٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ پہلوان نے چلا کر کہا، تسی دونوں بیبیاں فرش پر بیٹھ جاؤ اور سر نیچے کر لو۔ گریس اور شانی نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ خان، سانگر اور ناصر نے بھی سر نیچے جھکا لیے تھے۔ جیپ کی رفتار آہستہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شانی نے ذرا سا سر اٹھا کر دیکھا۔ بانس کے پیچھے ایک گاڑی کو بھی آڑا کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اس گاڑی کے پیچھے مسلح اجرالیوں نے پوزیشنیں لے رکھی تھیں۔ جیپ سواروں کو دھمکانے کے لیے انہوں نے چند ہوائی فائر کیے۔ کسی شخص نے دھمکی آمیز لہجے میں چلا کر کچھ کہا۔ اچانک طاقتور جیپ کا انجن کسی جنگلی جانور کی طرح دھاڑا۔ جیپ نے ایک جھٹکا لیا اور کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آگے بڑھی۔ بانس کو توڑ کر 1-2 اجرالیوں کو کچل کر وہ آڑھی کھڑی کار سے ٹکرائی۔ نسبتاً ہلکی کار وزنی جیپ کی زوردار ٹکر سے اچھل کر سیدھی ہو گئی۔ فائر کرو، ناصر چلایا۔
اس کے ساتھ ہی تڑ تڑ کی خوفناک آواز سے اجمل خان اور ناصر کی رائفلوں نے شعلے اگلے۔ یہ پہل کارآمد رہی۔ وہ افراد جو دائیں بائیں سے جیپ کے ٹائروں کو نشانہ بنانا چاہ رہے تھے گولیوں کی باڑ پر آ گئے اور اچھل اچھل کر پیچھے کی طرف گئے۔ جیپ برق رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اجرالیوں کی طرف سے جوابی طور پر بس 2-4 گولیاں ہی چل سکی تھیں۔ ان میں سے ایک گولی دائیں طرف کی اگبی کھڑکی میں لگی اور شیشے میں سوراخ کر کے جیپ کی چھت میں کہیں گم ہو گئی۔ اجمل خان نے خوش ہو کر اپنی شاندار LMG کو تھپکی دی اور جوش سے بولا، اوئے ہمارا دل خوش کر دیا شیر کی بچی۔ اس کا اشارہ گن کی طرف تھا۔ ناصر نے کہا، ابھی اس شیر کی بچی کو اور بہت سا کام کرنا پڑے گا۔ مجھے لگتا ہے وہ حرامی پیچھے آ رہے ہیں۔ گھبراؤ مت یار، آنے دو جو آتے ہیں۔ جو قریب آئے گا انشاءاللہ اس کا دانہ پانی ختم ہو جائے گا۔ اس شیر کا بچی کا مار دور تک ہے۔ یہ 1 کلومیٹر سے آگے تک ہر چیز کا صفایا کرے گا۔ گن کی شکل و صورت سے ہی عیاں تھا کہ یہ لانگ رینج ہتھیار ہے۔ اس کے ساتھ بڑے سائز کا خمدار میگزین اٹیچ تھا اور ایسے 3 بھرے ہوئے میگزین اجمل خان نے اپنے سامنے نشست پر رکھے ہوئے تھے۔ شانی نے عقب میں دیکھا اور اسے ناصر کی بات کا ثبوت مل گیا۔ کم از کم 4 ہیڈ لائٹس تیزی سے اچھلتی کودتی ان کے عقب میں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ 2 گاڑیاں ہیں۔ جس جیپ پر شانی اور دیگر افراد سوار تھے یہ بے شک زیادہ طاقتور اور جدید تھی۔ اس پر نسبتاً زیادہ برق رفتاری سے سفر کیا جا سکتا تھا، لیکن مسئلہ شدید زخمی رستم کا تھا۔ وہ اس غیر ہموار راستے پر زیادہ رفتار برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ 3-4 منٹ کے اندر عقب میں آنے والی گاڑیاں کافی قریب آ گئیں۔ اب کسی بھی وقت فائرنگ شروع ہو سکتی تھی۔ زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ کوئی گولی جیپ کے ٹائر کو برسٹ کر دے گی اور اس کے سفر کو فل سٹاپ لگ جائے گا۔ اجمل خان نے شانی اور گریس کو ایک ساتھ مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ دونوں فرش پر لیٹ جائیں یا بیٹھ کر سر بالکل نیچے کر لیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اب گولی چلائے گا۔ اجمل خان کی بات ابھی منہ میں ہی تھی۔ ایک سنگل شاٹ جیپ پر فائر ہوا، پھر ایک اور، پھر اور۔ چوتھی گولی جیپ کی باڈی میں کہیں لگی۔ جواب میں ناصر اور خان نے بھی اگبی گاڑیوں پر سنگل شاٹ فائر کیے۔ دھماکوں کی آوازوں سے رات کا سناٹا چکنا چور ہونے لگا۔ ایک دم شانی کے ذہن میں آیا کہ رستم نیم بے ہوش پڑا ہے، اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں، نہ ہی صورتحال کی نزاکت کا احساس کر سکتا ہے۔ جیپ کا نشانہ لینے والی کوئی گولی اس کے جسم میں اتر سکتی ہے۔ وہ بےتاب ہو کر اٹھی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس نے رستم کے بالائی جسم کو اپنے جسم سے ڈھانپ لیا۔ فائرنگ میں شدت آتی جا رہی تھی۔ اجمل خان والی گن کام دکھا رہی تھی۔ اجمل خان چھوٹے چھوٹے برسٹ چلا رہا تھا۔ اچانک شانی نے دیکھا کہ عقب میں آنے والی 2 روشنیاں بری طرح ڈگمگائیں، پھر وہ عجیب بے ڈھنگے انداز میں عمودی رخ پر ہو گئیں۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عقب میں آنے والی ایک گاڑی الٹ گئی ہے۔ خان کا نعرہ گونجا، وہ مارا! اس نے ایک بار پھر LMG کو تھپکی دی۔ تو شیر کا بچی ہے، ایک دم شیر کا بچی۔ ایک گاڑی کے الٹ جانے کے بعد دوسری گاڑی کا فاصلہ ایک دم بڑھ گیا۔ گاڑی تعاقب جاری رکھے ہوئے تھی، لیکن صاف ظاہر تھا کہ وہ LMG کی مار اور نشانے کے خوف سے فاصلہ بڑھانے پر مجبور ہے۔ توساں کا نشانہ کام دکھا رہا ہے خان بھائی۔ ایک گاڑی ڈھہ گئی ہے، دوسری کافی پیچھے رہ گئی ہے۔ اب اس کو قریب نہ آنے دینا خان۔ ایک بھی گولی ہماری جیپ کے ٹائر میں لگ گئی تو کام چوپٹ ہو جائے گا، پہلوان نے بلند آواز سے کہا۔ شانی کو اس کی آواز میں تکلیف کی جھلک نظر آئی۔ غالباً ناصر نے بھی یہ کیفیت محسوس کر لی تھی۔ وہ بولا، پہلوان خیریت تو ہے؟ ہاں ہاں، بس ہاتھ پر لگی ہے۔ ناصر نے ہاتھ بڑھا کر جیپ کی اندرونی لائٹ جلائی۔ پہلوان کا بایاں ہاتھ کانپتا جا رہا تھا اور لہو لہان تھا۔ اچانک وہ سب چونک گئے۔ ایک گاڑی کی روشنیاں یکایک بہت قریب دکھائی دیں۔ یہ گاڑی غالباً رستے میں گھات لگا کر کھڑی تھی اور آنن فانن ان کے پیچھے لگ گئی تھی۔ یہ بھی ایک جیپ ہی تھی۔ اس جیپ میں سے زوردار فائرنگ ہوئی۔ شانی کے ساتھ والا شیشہ دھماکے سے چکنا چور ہو گیا۔ شانی اور گریس چلا اٹھیں۔ 2-3 سیکنڈ بعد اگبی اسکرین بھی زوردار آواز سے چکنا چور ہو گئی۔ شیشے کی لاتعداد کرچیاں شانی، گریس اور رستم پر گریں۔ ایک گولی ڈرائیونگ سیٹ کی پشت کو پھاڑ کر ڈرائیور جیرے کی پیٹھ میں لگی۔ وہ ایک کراہ کے ساتھ بائیں طرف جھک گیا۔ اسی دوران میں 2 مزید طویل برسٹ آئے۔ جیپ کی پوری باڈی جھنجھلا اٹھی۔ اجمل خان اور سانگر نے بھی اندھا دھن فائرنگ کی۔ گولیوں کے گرم خول پوری جیپ میں بکھر گئے۔ ڈرائیور جیرا جان لیوا طور پر زخمی ہو گیا تھا۔ جیپ لہراتی ہوئی نشیب کی طرف جا رہی تھی۔ اس موقع پر گریس نے حاضر دماغی اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ وہ ڈرائیور سے قریب تر تھی۔ ڈرائیور بائیں پہلو پر گر چکا تھا، تاہم اس کے ہاتھ اب بھی اسٹیئرنگ پر تھے۔ گریس اسے پھلانگتی ہوئی اسٹیئرنگ کے سامنے پہنچ گئی اور کسی نہ کسی طرح کنٹرول سنبھال لیا۔ پچھلی گاڑی کا بہتر نشانہ لینے کے لیے اجمل خان نے جیپ کی روف سلائڈنگ ہٹا لی۔ وہ اپنا بالائی دھڑ باہر نکال کر فائرنگ کرنا چاہتا تھا۔ ناصر نے اسے بہت منع کیا، لیکن اس نے ایک نہیں سنی۔ اس پر ایک جنونی کیفیت طاری تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا بالائی دھڑ
چھت کے چوکور خلا میں سے باہر نکل گیا۔ شانی کا دل خشک پتے کی طرح لرزنے لگا۔ جوش میں اجمل خان نے خود کو زبردست فائرنگ کے سامنے ایکسپوز کر دیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد اجمل خان کا زوردار نعرہ سنائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی LMG نے موت کا طویل کہکہا لگایا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کسی تصوراتی منظر سے کم نہیں تھا۔ پیچھے آنے والی جیپ میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور وہ آگ کا گولہ بن گئی۔ یہ گولہ 8-10 سیکنڈ تک دائیں بائیں لہراتا رہا، پھر نشیب میں لڑھکتا چلا گیا۔ باکمال نشانہ باز نے اپنا بہترین نشانہ لگا دیا تھا، لیکن کیا وہ خود بھی سلامت تھا؟ شانی نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ خان نیچے ہو جاؤ خان! لیکن وہ چھت کے چوکور خلا میں سے نیچے نہیں آیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ چھت کے اوپر اوندھے منہ گرا ہوا ہے۔ ناصر پکارا، خان تم ٹھیک تو ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر ناصر اور شانی نے خان کو تقریباً کھینچ کے جیپ کے اندر کیا۔ خان کا چہرہ جوش سے سرخ تھا۔ LMG پر اس کے دائیں ہاتھ کی مضبوط گرفت تھی۔ ناصر اور شانی نے تیزی سے اس کے جسم کا جائزہ لیا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا۔ تم نیچے کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ شانی نے غصے میں چیخ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بہن جی، ہمارا سامان گر گیا تھا، وہ اطمینان سے بولا۔ آواز میں لرزش کا شائبہ تک نہیں تھا۔ مزید سوال جواب کا وقت نہیں تھا۔ ان سب کی نظریں ڈرائیور جیرے پر جم گئی۔ گولی اس کی کمر میں گھسی تھی اور پیٹ کے اندر ہی تھی۔ پسلیوں کا پنجرہ محفوظ رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کی جان بچ سکتی ہے۔ پہلوان کا ہاتھ زخمی تھا، لہٰذا ناصر اور سانگر نے جیرے کو کھینچ کر ساتھ والی نشست پر ڈالا اور نشست کو اس طرح اسٹریچ کر دیا کہ وہ بستر بن گئی۔ گریس نے چلا کر انگریزی میں کہا، دایاں ٹائر برسٹ ہو چکا ہے۔ وہ سارے چونک گئے۔ افراتفری میں انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ دیوہیکل جیپ دائیں پہلو پر جھکی ہوئی ہے اور بری طرح تھرا رہی ہے۔ پہلوان کو گریس کی انگریزی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن بات وہ بھی سمجھ گیا تھا۔ اس نے ناصر سے مخاطب ہو کر کہا، میم جی کو بتاؤ کہ گاڑی روکنی نہیں ہے، یہ بڑی ڈھیٹ جیپ ہے، خالی ریموں پر بھی 15-20 میل چل جائے گی۔ ناصر نے انگریزی میں گریس سے کہا، مس گریس کیا میں ڈرائیونگ کروں؟ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مشاقے سے ایک موڑ کاٹتے ہوئے بولی۔ فی الوقت ڈرائیور تبدیل کرنے کی مہلت بھی نہیں تھی۔ گریس گاڑی چلاتی رہی۔ عقب میں دور تک کوئی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی اور یہ بات اطمینان بخش تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ تعاقب کرنے والوں کو مات دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ 2 گاڑیاں LMG کا نشانہ بنی تھی۔ ایک تو فقط الٹی تھی، دوسری بلاسٹ ہوئی تھی۔ امید نہیں تھی کہ دوسری جیپ میں موجود کوئی شخص زندہ بچا ہوگا۔ غالباً خان کا چلایا ہوا طویل برسٹ جیپ کے فیول ٹینک تک بھی گیا تھا۔ اسی سبب جیپ دھماکے سے پھٹی تھی۔ مجموعی طور پر کتنے افراد ہلاک و زخمی ہوئے تھے اس بارے میں فقط اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ابھی کتنی دور جانا ہوگا؟ ناصر نے ہانپتی آواز میں پہلوان سے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 5-6 میل کا سفر ہے، پہلوان کرراہ کر بولا۔ بہرحال اب انہیں پہلوان کی چھوٹی چوٹ بھول گئی تھی۔ ان کی توجہ زخمی جیرے کی طرف تھی۔ وہ اب نیم بے ہوش نظر آتا تھا۔ ناصر نے چلتی جیپ میں اپنی میڈیکل کٹ کھول لی اور جیرے کی قمیض کاٹ کر اسے ابتدائی طبی امداد دینے میں مصروف ہو گیا۔ جیپ کی اگلی اسکرین کی جگہ اب ایک بہت بڑا خلا تھا۔ دائیں طرف کی 2 کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ چکے تھے۔ باہر کی ہوا آزادانہ جیپ میں فراٹے بھر رہی تھی۔ ہر طرف شیشے کی کرچیاں، گولیوں کے خول اور خون کے دھبے تھے۔ تاہم ان سب کے حوصلے بلند تھے اور خاص طور سے اجمل خان کا۔ در حقیقت ان سب نے پچھلے 8-10 دن میں اتنی خون ریزی دیکھی تھی کہ آج رات کی مارا ماری کچھ زیادہ بھیانک نہیں لگ رہی تھی۔ شانی نے کہا، خان تم نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا، کیا سامان گر گیا تھا تمہارا؟ خان کے چہرے پر شرم آمیز مسکراہٹ ابھری۔ کچھ بھی نہیں بہن جی، ہم نے بتایا تو آپ سب ہمارا مذاق اڑائے گا۔ ناصر نے ہولے سے کہا، اگر مذاق والی بات ہے تو پھر وہ سامان یقیناً نسوار کی ڈبی ہوگی۔ نہیں برادر، کچھ اور تھا، لیکن ابھی ہم سفر میں ہیں اور سفر بھی کوئی ایسا ویسا نہیں ہے۔ ہم منزل پر پہنچ کر آپ کو بتائے گا۔ ابھی آپ سب دعا کریں کہ ہم سب بخیریت منزل پر پہنچ جائے۔ ڈرائیونگ گریس کی خوبی واضح ہو رہی تھی۔ وہ مشتاق ڈرائیور تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہاتھ زخمی ہونے کے باوجود پہلوان ضرور اسٹیئرنگ سنبھال لیتا۔ اب وہ ڈرائیونگ نشست کے بالکل قریب عقب میں بیٹھا تھا اور گریس کو راستہ بتا رہا تھا۔ لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن جیسے لفظ تو وہ بول ہی سکتا تھا۔ دفتن شانی کے کان کھڑے ہو گئے۔ دور کہیں اسے ہیلی کاپٹر کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ آواز غالباً کسی اور نے نہیں سنی تھی۔ شانی نے کسی اور کو بتانا مناسب بھی نہیں سمجھا۔ وہ پہلے یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آواز گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے۔ آواز کچھ دیر برقرار رہی، پھر دھیرے دھیرے کم ہو کر معدوم ہو گئی۔ شانی نے اندازہ لگایا کہ اس کے سوا صرف ناصر نے یہ خطرناک آواز سنی ہے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں میں ایک دوسرے کی تصدیق کی۔ شانی نے گریس سے کہا، گریس کیوں نہ ہم ہیڈ لائٹس آف کر دیں؟ کیوں، کوئی خطرہ ہے؟ گریس نے پوچھا۔ ہو بھی سکتا ہے، میرا مطلب ہے ہم باقی کے سفر میں جتنی بھی احتیاط کر لیں کم ہے، لیکن ہمارا سپیڈ اور کم ہو جائے گا۔ خان نے کہا، کوئی بات نہیں، 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے۔ ناصر بولا،
ہاں جی، یہ بات تو ہم نے بھی پڑھا ہے کہ دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے اچھا ہے۔ اجمل خان نے ہاں میں ہاں ملائی اور اپنی گن کے ساتھ نیا میگزین اٹیچ کرنے لگا۔ گریس نے ہیڈ لائٹس آف کر دیں۔ کچھ دیر کے لیے تو بالکل اندھیرا محسوس ہوا، لیکن پھر چاند کی روشنی راستے کا خد و خال واضح کرنے لگی۔ رفتار خاصی سست ہو گئی تھی، لیکن اس سے ایک فائدہ بھی ہوا تھا، جھٹکے کم ہو گئے تھے۔ یہ صورتحال رستم کے لیے بہتر تھی۔ شانی مسلسل رستم پر سایہ فگن تھی، کبھی اس کا تکیہ درست کرتی تھی، کبھی اس کے خشک ہونٹوں پر گیلا رومال پھیرتی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے دو کشنوں کے ذریعے رستم کے زخموں کو جھٹکوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ شانی کے کان ہیلی کاپٹر کی آواز پر بھی لگے ہوئے تھے، تاہم اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ان کی گوناگو مشکلات میں اضافہ کرنے کے بجائے کسی اور طرف نکل گیا ہے۔ اب یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ ان کی تلاش میں تھا یا ویسے ہی اس ایریا میں سے گزرا تھا۔ مزید آدھ گھنٹے کے پرخطر سفر نے انہیں اچانک ایک نیم پختہ سڑک پر پہنچا دیا۔ یہ سڑک کہاں سے کہاں جاتی تھی انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ سڑک کے کنارے چھوٹے پتھروں کے ڈھیر نظر آتے تھے، شاید اس کی مرمت کا 5 سالہ منصوبہ زیر عمل تھا۔ یہاں چوتھے میل کے پاس ایک ایمبولینس انساں کا انتظار کر رہی ہے، پہلوان نے نوید دی۔ اس کی یہ نوید بالکل درست ثابت ہوئی۔ ویران سڑک کے کنارے ایک گاڑی کی سرخ بیک لائٹس نظر آئیں۔ پہلوان کے کہنے پر گریس نے جیپ ایمبولینس کے بالکل قریب روکی۔ ایمبولینس میں سے 2 چاقو چوبند افراد برآمد ہوئے، ان کے ہاتھوں میں دستی اسٹریچر تھا۔ پہلوان نے اتر کر ان سے بات کی۔ جیپ کا اگبی دروازہ کھولا گیا۔ سب سے پہلے رستم کو کشادہ ایمبولینس میں منتقل کیا گیا، اس کے بعد زخمی جیرے کی باری آئی۔ بعد ازاں وہ سب بھی جیپ سے ایمبولینس میں منتقل ہو گئے۔ پہلوان نے قیمتی جیپ کا رخ نشیب کی طرف کیا، پھر سانگر، اجمل خان اور پہلوان نے زور لگا کر جیپ کو نشیب میں لڑکا دیا۔ وہ دور تک دوڑتی چلی گئی، پھر درختوں میں گھس کر رک گئی۔ وہ تینوں بھی ایمبولینس میں آ گئے۔ ایمبولینس تیزی سے روانہ ہو گئی۔ یہ ایک نئی آرام دہ گاڑی تھی۔ اب سڑک بھی بہتر تھی، سفر نسبتاً آرام دہ اور تیز رفتار ہو گیا۔ ایمبولینس کا سائرن رات کے سناٹے میں مسلسل ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ 5-6 میل آگے آنے کے بعد وہ ایک قدرے کشادہ سڑک پر آ گئے۔ ناصر نے پہلوان سے پوچھا، اب کہاں جانا ہے؟ کھلے علاقے کی طرف، پہلوان نے کہا۔ اس سے پہلے کہ ناصر مزید کچھ پوچھتا، شانی کی نگاہ سامنے پڑی اور ایک بار پھر اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ایک پولیس ناکا سامنے موجود تھا۔ لوہے کی سٹینڈ رکھ کر سڑک کو جزوی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ رائفل مین بالکل چوکس نظر آتے تھے۔ ایک اہلکار نے سٹاپ والا سائن لہرایا اور ایمبولینس کو رکنے کا کہا۔ یوں محسوس ہوا کہ ایمبولینس کا ڈرائیور پہلے سے رکنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے گاڑی روکی، لیکن رکتے رکتے بھی کچھ آگے نکل گیا۔ ایمبولینس میں ڈرائیور کے علاوہ جو دوسرا شخص موجود تھا، یہ وہی تھا جس نے ڈرائیور کے ساتھ مل کر رستم کا اسٹریچر ایمبولینس میں پہنچایا تھا۔ یہ بانس کی طرح دبلا پتلا اور لمبا شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ وہ خود کو کمپاؤنڈر بتا رہا تھا۔ اس نے آنکھوں میں ناصر اور اجمل خان وغیرہ کو سمجھایا کہ گھبرانے کی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چادروں کے نیچے اجمل خان اور سانگر کی گنز بالکل تیار حالت میں تھی اور کسی بھی لمحے آگ اگل سکتی تھی۔ شانی اور گریس ابھی تک مقامی لباس میں تھی۔ انہوں نے اپنے چہرے گھونگھٹ میں چھپا لیے۔ رستم کے اوپر چادر پھیلا دی گئی۔ پہلوان نے بھی اپنا گھائل ہاتھ چادر تلے چھپا لیا۔ 3 پولیس اہلکار لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ایمبولینس کی طرف آئے۔ ان میں سے ایک کے کندھے پر 2 پھول اسے سب انسپیکٹر ظاہر کر رہے تھے، باقی 2 رائفل مین تھے۔ شانی جانتی تھی اگر پولیس اہلکاروں نے ایمبولینس کے اندر جھانک لیا تو پھر خیریت نہیں گزرے گی۔ کمپاؤنڈر نما شخص نے ناصر اور اجمل خان کو پھر تنبیہ کی، گھبرا کر گولی نہیں چلا دینی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شانی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ سب انسپیکٹر نے ڈرائیور والا دروازہ کھولا اور وہیں سے اندر جھانکا۔ دونوں رائفل مین سب انسپیکٹر کے عقب میں چوکس کھڑے رہے۔ سب انسپیکٹر نے ایمبولینس کی سواریوں پر دائرانہ نظر ڈالی، پھر ڈرائیور سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ تحصیل ہسپتال جی۔ کیا معاملہ ہے؟ ڈھوک وزیری کا بندہ ہے جی، سخت بیمار ہے۔ شانی نے دھیان سے سب انسپیکٹر کا چہرہ دیکھا اور بری طرح چونک گئی۔ یہ چہرہ شانی کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ یہ سب انسپیکٹر ایس پی حاجی حیات خان کے ماتحتوں میں شامل تھا۔ حاجی حیات سے مہتم بستی میں ملاقات ہوئی تھی، تب بھی یہ سب انسپیکٹر حاجی حیات کے ساتھ تھا۔ اس کا نام مالک تھا۔ سب انسپیکٹر مالک نے اپنے دونوں رائفل مینوں کو گاڑی میں جھانکنے کا موقع ہی نہیں دیا اور ڈرائیور سے 1-2 سوال پوچھ کر آگے بڑھنے کا اشارہ دے دیا۔ ایمبولینس کا سائرن پھر بجنا شروع ہو گیا اور وہ تیزی سے شمال کی سمت روانہ ہو گئی۔ شانی نے خود کو سناٹے میں محسوس کیا۔ واقعات کی کڑیاں مل رہی تھیں۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا سب انسپیکٹر شاد، پہلوان، جیرا، سب انسپیکٹر مالک اور حاجی حیات خان دراصل ایک ہی مہم کا حصہ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو پس پردہ ہیں اور رستم اور اس کے باقی ماندہ ساتھیوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ غالباً ایک سوچے سمجھے پروگرام کے تحت عمل کر رہے تھے اور ان کی نگاہیں ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ لوگ اماں صابری کے گھر تک نہ پہنچ پاتے۔ جو شانی سوچ رہی تھی اس کے سینے میں نئی ترنگ پیدا ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ رستم کے قریبی دوست حاجی حیات خان نے رستم کو گلی طور پر ڈپٹی ریاض کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا۔
وہ خود کو سامنے لائے بغیر اپنے دوست کو مشکل ترین حالات سے نکالنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ شانی کا دھیان ایک بار پھر انسپیکٹر شاد کی طرف چلا گیا۔ وہ شانی اور رستم کے لیے جتنی کوشش کر رہا تھا وہ غیر معمولی تھی۔ انسپیکٹر شاد نے بتایا تھا کہ وہ یہ کوشش صرف اس لیے کر رہا ہے کہ وہ چودھری بابر کی باتیں سن کر شانی کے کردار سے متاثر ہوا ہے، لیکن اب اندازہ ہو رہا تھا کہ بات کچھ اور بھی ہے۔ انسپیکٹر شاد بھی شاید اس سلسلے کی کڑی تھا جس کا آخری حلقہ حاجی حیات خان تھا۔ شانی کو مرحوم ابا جی کی بات یاد آئی۔ وہ کہا کرتے تھے، دنیا گنبد کی آواز ہے، جو کہو گے وہی سنو گے۔ یہ گنبد کی آواز ہی تو تھی۔ رستم نے اپنے کچھ دوستوں کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی تھی۔ اب اس کے کچھ دوست اس کے لیے شدید خطرات مول لے رہے تھے۔ وہ پس پردہ تھے لیکن بھرپور جدوجہد کر رہے تھے۔ ایمبولینس ایک بار پھر رواں دواں تھی۔ جو وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے ان کے اعصاب کی کشیدگی کم ہو رہی تھی۔ ان کے دل گواہی دینے لگے تھے کہ بالآخر وہ خون ریزی کی حدود سے باہر نکل آئے ہیں۔ ایمبولینس کے اندر طبی امداد کا سامان موجود تھا۔ ڈاکٹر ناصر نے آستینیں چڑھائیں اور پہلوان کے ساتھ مل کر جیرے کو میڈیکل ایڈ دینے میں مصروف ہو گیا۔ رستم کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ شانی نے اس پر جھک کر اپنا کان اس کے ہونٹوں سے قریب تر کر دیا۔ ہم کہاں ہیں؟ رستم کے ہونٹوں سے آواز نکلی۔ بڑے ڈیرے سے بہت دور نکل آئے ہیں، شانی نے کہا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، تب رستم کے ہونٹ دوبارہ متحرک ہوئے۔ وہ گہری غنودگی میں بول رہا تھا، آپ بی بی سے کہنا مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ وہ بے خبری کے عالم میں شاید اپنی بہن سے مخاطب تھا۔ شانی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اپنے ہونٹ رستم کے بائیں کان کے ساتھ لگائے اور سسک کر بولی، نہیں جاؤں گی رستم، اب کہیں نہیں جاؤں گی۔ گاڑی کے سامنے والے حصے میں اجمل خان اور ناصر کے درمیان ہلکے پھلکے جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ گھمبیر حالات کا ذرا سا اثر بھی اجمل خان کے چہرے پر نظر نہیں آتا تھا۔ ناصر نے کہا، خان تم نے تجسس پیدا کر دیا ہے، اس سامان کے بارے میں نہیں بتایا جو جیت کی چھت پر گر گیا تھا۔ کھوجے تم بھی ایک دم پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ کوئی لمبا جوڑا سامان نہیں تھا، بس ہمارا بٹوا تھا، جیب سے گر گیا تھا گاڑی کی چھت پر۔ ہم اس کو پکڑنے کی کوشش فرما رہا تھا۔ کوئی بڑی رقم تھی؟ خان کے چہرے پر خون کی سرخی لہرائی۔ نہیں بابا، رقم نہیں تھا، اس میں ہمارے ہونے والے بی بی کا فوٹو تھا۔ ناصر نے جیرے کا خون صاف کرتے ہوئے ہولے سے کہا، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تم نے کیا کہا برادر؟ ناصر نے بات بدلی۔ میں نے کہا ہے کہ اگر تم ہونے والی بیوی کی فوٹو کے لیے خود کو اتنے خطرے میں ڈال سکتے ہو تو بیوی کے لیے کیا کرو گے؟ ایمبولینس کی رفتار اب کافی بڑھ گئی تھی۔ راستہ چکردار تھا، اعتراف سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ شانی نے رستم کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ تاریک منظر پیچھے کی طرف بھاگ رہے تھے۔